السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 71 سٹارٹ کریں گے۔ سی آئی اے کے لیے سب سے بڑی پریشانی سالار کی فیملی تھی۔ انہیں غائب کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، مگر انہیں یہ احساس دلائے بغیر غائب کرنا کہ انہیں غائب کیا جا رہا ہے بہت مشکل تھا۔ سالار جس رات واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کے اگلے دن امامہ کی گائناکالوجسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ امامہ کے معائنے کی تاریخ 3 دن بعد کی تھی۔ اس کی امریکن ڈاکٹر نے اسے اس دن ایمرجنسی میں آنے کے لیے کہا تھا۔ امامہ نے کسی غور و خوض کے بغیر جانے کی حامی بھر لی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جبرائیل اور عنایہ کو ساتھ پیڈی کو بھی ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا تھا کہ اسے بچے کی حرکت اب نارمل محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ انہیں کچھ انجیکشنز لینا ہوں گے۔ امامہ کو تشویش ہوئی تھی تو صرف یہ کہ سالار وہاں نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے ہمیشہ اس کے ساتھ وہاں آتی تھی ایسے معائنوں کے لیے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہہ کر ایڈمٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگرانی رکھنا تھا۔ اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا اور جو انجیکشن امامہ کو دیے گئے وہ درد بڑھانے والے انجیکشنز تھے۔ امامہ کو گھر سے غائب اور سالار اور اپنی کسی فیملی ممبر سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے سی آئی اے کے پاس اس سے بہترین حل نہیں تھا کہ اسے اپنے بچوں کی قبل از وقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ امامہ انجیکشن لگوانے سے قبل ہاسپٹل کے کمرے میں ہی پیڈی، جبرائیل اور عنایہ کو لے آئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا یہی خیال تھا کہ چند گھنٹوں بعد وہ واپس گھر چلی جائے گی، لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی جب اسے درد زیادہ ہونا شروع ہوا اور ڈاکٹر نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ انجیکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں بچے کی زندگی بچانے کے لیے اسے فوری طور پر دنیا میں لانا پڑے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ پوری طرح پریشان ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بچوں کو کہاں بھیجے۔ اس کے ڈاکٹر نے مدد کی پیشکش کی، لیکن امامہ کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنوں کی حد تک محتاط تھی۔ وہ پہلی بار جبرائیل کو گود میں لینے پر بلک بلک کر روئی تھی۔ لگتا تھا اولاد نہیں، معجزہ تھا اس کے لیے۔ سالار کہتا تھا وہ جبرائیل کی عاشق تھی، اور وہ ٹھیک کہتا تھا۔ اسے جبرائیل کے سامنے واقعی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ عنایہ، سالار دونوں کہیں پیچھے چلے جاتے تھے۔ وہ اس پر بھروسہ کرتی تھی اور 4 سال کے اس بیٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ یوں رکھتی تھی جیسے وہ بہت بڑا ہو۔ جبرائیل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذہانت باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن برداشت اس نے کہاں سے سیکھ لی یہ امامہ نہیں جان پائی۔ جبرائیل میں عجیب سی سنجیدگی اور ذمہ داری تھی جو اس کے معصوم چہرے پر بلا کی سجتی تھی۔ وہ ہر چیز کا بے حد خاموشی سے مشاہدہ کرنے کا عادی تھا۔ امامہ کون سی چیز کہاں رکھتی تھی یہ جبرائیل کو یاد رہتا تھا۔ وہ سالار سکندر کی غیر موجودگی میں اس گھر کا بڑا تھا۔ امامہ کو اب بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کی ڈلیوری کم از کم تب تک ٹل جائے جب تک سالار امریکہ پہنچ جائے اور وہ اس سے بات کر لے، اسے صورتحال سے آگاہ کر لے۔ وہ اس کے اور بچوں کی فوری دیکھ بھال کے لیے تو کچھ کرتا ہی، لیکن کم از کم وہ اس سے ڈلیوری سے پہلے ایک بار بات تو کر لیتی۔ وہ خوف جو ہمیشہ اسے اپنے حصار میں لیتا رہا تھا وہ اب بھی لے رہا تھا۔ اور کیا ہوا اگر وہ ڈلیوری کے دوران مر جائے؟ اور یہ تو خوف تھا
جو اسے ہر بار آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے سالار سے ایک بار معافی مانگنے پر مجبور کرتا، اپنی احسان مندی جتانے پر مجبور کرتا، لیکن بس زبان اگر ایک جملے پر آ کر اٹکتی تھی تو وہ اس سے اظہار محبت تھا۔ وہ حمین کی پیدائش سے پہلے موت کے خوف میں مبتلا ہوئی تھی، اور اس بار پہلے سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ سالار دور تھا۔ وہ تنہا تھی اور اس کے بچے کم سن۔ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی، درد بڑھ رہا تھا، اور ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانا چاہتی تھی کیونکہ کیس نارمل نہیں تھا، اسے آپریشن کرنا تھا۔ امامہ نے جبرائیل کو عنایہ کی ذمہ داری سونپی تھی، اسے بہن کا خیال رکھنے اور اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ جبرائیل نے ہمیشہ کی طرح سر ہلایا تھا، فرمانبرداری سے۔ آپ نیا بیبی لے آئیں، میں اس بیبی کا خیال رکھوں گا۔ 4 سالہ جبرائیل نے انگلش میں ماں کو تسلی دی، اور اس کی تسلی سے امامہ کے ہونٹوں پر اس تکلیف میں بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر جانے سے قبل اس نے دونوں کو گلے لگا کر چوما۔ یوٹیوب پر کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک سیاہ فام بروکلین کے پسماندہ حصے میں ایک پاس سے گزرنے والی گاڑی سے یکدم نکلنے والے 2 سفید فاموں سے لڑتا نظر آیا۔ ویڈیو اس بلڈنگ میں رہنے والے ایک سیاہ فام نوعمر بچے نے ہینڈی کیم میں بنائی تھی، جو اس جگہ سے بالکل قریب ایک بلڈنگ کی دوسری منزل کی کھڑکی سے اسکول پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک ویڈیو شوٹ کر رہا تھا۔ میرے پڑوسی، اس نے اپنی گلی میں شروع ہونے والی اس لڑائی کو اتفاقاً لیکن بڑی دلچسپی سے یہ سوچتے اور کمنٹری کرتے ہوئے ریکارڈ کیا تھا کہ وہ اس علاقے میں ہونے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے اعتراف کے امتیازی فیچر کے طور پر پریزنٹ کرے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسٹریٹ فائٹ گولیاں مارنے پر ختم ہوگی۔ CIA کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ویڈیو بہت قریب سے بنائی گئی تھی اور اس میں نظر آنے والے تینوں افراد کے چہرے واضح تھے۔ اس بچے نے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی چلا چلا کر ان دونوں افراد کو سیاہ فام کو کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے گاڑی کا نمبر پلیٹ زوم کر کے ریکارڈ کیا تھا۔ پولیس کو وہ ویڈیو دینے سے پہلے اس نے وہ ویڈیو سیاہ فاموں کے ساتھ امریکہ میں ہونے والی زیادتیوں پر مبنی ایک ویب سائٹ پر منتقل کی تھی، اور اس ویب سائٹ نے اسے یوٹیوب پر اس پر بے شمار لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ ویڈیو یوٹیوب سے اب نیوز چینل پر آ گئی تھی، اور وہاں سے بین الاقوامی نیٹ ورکس پر پیٹرس ابیکا کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ وہ جلد پہچانا گیا۔ طوفان یوٹیوب پر کیا مچا تھا؟ طوفان تو وہ تھا جو CIA کے ہیڈ کوارٹرز میں آیا تھا، ایک آسان ترین سمجھے جانا والا آپریشن CIA کے منہ پر ذلت اور بدنامی تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکی حکومت اور ورلڈ بینک بھی پھنسنے والے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے، اور CIA کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہوا تھا۔ وہ اسے کسی زخمی کا حادثہ دکھا کر اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور یہ کام وہ واشنگٹن میں کرنا چاہتے تھے جہاں سالار سکندر موجود تھا، اور اس دن واشنگٹن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا جس کا ایک زخمی پیٹرس ابیکا کو ظاہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کو ابیکا کے حوالے سے معلومات تھیں، اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی، اور CIA سرجری کے بعد ہاسپٹل سے اسے اپنے ٹھکانے پر لے جا کر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہ پوچھ سکی۔ تو اب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھا جس کے لیے اسے واشنگٹن پہنچایا گیا تھا، اور جس کے لیے نیوز چینل پر بار بار اس حادثے کے زخمی اور مرنے والوں کے نہ صرف نام چلائے گئے تھے
بلکہ ان کی پاسپورٹ سائز کی تصویریں بھی۔ CIA کو یقین تھا کہ نیوز چینل پر چلنے والی یہ خبر سالار کے علم میں ضرور آئے گی، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ سالار اس سے ملنے ضرور جاتا۔ اندازے درست ثابت ہوئے۔ وہ خبر سالار نے دیکھ بھی لی تھی اور وہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا۔ سالار کو ہاسپٹل آنے جانے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے، اور اتنا ہی وقت چاہیے تھا CIA کو اس کے کمرے سے لیپ ٹاپ سمیت ہر اس چیز کا صفایا کرنے کے لیے جسے وہ کام کی سمجھتے تھے۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے اس کا پلان تھا، لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا جس کی انہیں توقع تھی۔ وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چہرے کی نقوش نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ حادثے میں زخمی ہو کر مرنے والے ابیکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ نیوز چینل پر ابیکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے تو اس حادثے کے فوری بعد شدید زخمی فرد کے طور پر شاید CIA یہی کرتی اور ابیکا کو واشنگٹن کے اس ہاسپٹل سے فوری طور پر واپس نیو یارک منتقل کر دیا جاتا۔ لیکن وہ ایک غلطی کے بعد دوسری نہیں، تیسری اور چوتھی غلطی بھی کر بیٹھے تھے۔ اس جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش بہت جلد شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے YouTube سے اس ویڈیو کو مٹانے کی کوشش کی۔ وہ اسے بلاک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ شور شرابے کو بڑھا دیتا، لیکن بار بار اپلوڈ ہونے والے لنکس کو مٹا رہے تھے اور اس میں کوشش کے باوجود ناکام ہو رہے تھے۔ وہ آگ امریکہ سے کانگو پہنچ گئی تھی۔ امریکہ کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کون اسے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا؟ اس کو صرف وہ شخص بتا سکتا تھا جس کا نام ابیکا کوپر کے سامنے کئی بار لے چکا تھا، جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا۔ امریکہ کے ہر نیوز چینل پر اس رات سالار سکندر کا نام اس حوالے سے چل رہا تھا، اور ہر کوئی سالار سکندر سے رابطہ کرنے میں ناکام تھا۔ اس رات اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ان تمام نیوز چینلز کی کوریج ماؤتھ دماغ کے ساتھ سالار بھی دیکھ رہا تھا، CIA بھی دیکھ رہی تھی، اور ورلڈ بینک کے وہ سارے کرتا دھرتا بھی جو 2 دن سے سالار سکندر کو ہراساں کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا بیٹھے تھے۔ پیٹرس ابیکا کو اس ویڈیو میں نشانہ بنتے دیکھ کر سالار کو اس رات یقین ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی زندہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اگر ابیکا کو مار سکتے تھے تو وہ اور اس کی فیملی کیا شے تھی؟ اس رات اگر اسے کسی شے میں دلچسپی تھی تو وہ صرف اپنی فیملی کی زندگی تھی، اور کچھ نہیں، اپنا آپ بھی نہیں۔ اور CIA میں اس آپریشن کو کرنے والے لوگ اس رات صرف ایک بات سوچ رہے تھے، سالار سکندر کا کیا کرنا تھا اب؟ زندہ رکھنا تھا، مار دینا تھا؟ زندہ رکھنا تھا تو پھر اس کی کھلنے والی وہ زبان کیسے بند رکھتے جو ورلڈ بینک سمیت بہت سے دارالحکومتوں میں بھونچال برپا کرتی؟ مار دیتے تو کیسے مارتے کہ اس کی موت ابیکا کی طرح CIA کے منہ پر ایک اور بدنامی کے دھبے کا اضافہ نہ کر دیتی، یا پھر کنشاسا میں موجود اس کی فیملی کی زندگی کے ذریعے اسے بلیک میل کرتے؟ قید میں وہ اسے رکھ نہیں سکتے تھے۔ زندگی یا موت، زندگی، موت، پھر فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن وہ CIA نے نہیں بلکہ کانگو کی عوام نے کیا تھا۔ 4 سالہ جبرائیل نے اپنے خاندان کو درپیش آنے والے بحران میں جو رول ادا کیا وہ اس نے زندگی میں کئی بار ادا کرنا تھا۔ اماما کے جانے کے بعد پیٹی کو اچانک خیال آیا کہ اماما اسے گھر سے کچھ چیزیں لانے کہہ کر گئی تھی۔ پیڈی نے سوچا کہ وہ وہاں بچوں کو اکیلا چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ لے جائے گی، پھر واپس لے آئے گی۔
جبرائیل نے اسے ساتھ لے جانے والی کوشش کے باوجود میں صاف انکار کرتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا کہ ممی نے اسے کہا تھا کہ وہ وہیں رہیں گے اور انہیں ساتھ نہیں لے جائے گی۔ پیٹی کو یاد آیا اور اس نے دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ وہ جبرائیل کو جانتی تھی۔ 4 سال کی عمر میں بھی وہ بچہ کسی طوطے کی طرح ماں باپ کی باتیں رٹ کر پھر وہی کرتا تھا، اور مجال تھی کہ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر وہ امامہ اور سالار کی کسی ہدایت کو فراموش کرتا۔ پیڈی انہیں امامہ کی ڈاکٹر کے ایک اسسٹنٹ کے پاس چھوڑ کر فوری طور پر گھر چلی گئی۔ ان کی عدم موجودگی میں انایا کو نیند آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے نیند میں جھولتی ہوئی 2 سال کی اس بچی کو اٹھا کر ایک بینچ پر لٹانے کی کوشش کی اور جبرائیل نے اسے روک دیا۔ وہ وہاں سے انایا سمیت ہٹنا نہیں چاہتا تھا جہاں پیڈی انہیں بٹھا کر گئی تھی۔ اسسٹنٹ کچھ حیران ہو کر واپس اپنی ٹیبل پر گئی۔ وہ ایک انٹرسٹنگ بچہ تھا۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر سوچا۔ 2 سالہ انایا اب جبرائیل کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔